میں عرض کرتا ہوں پوری دنیا موبائل سیٹ کتنے ہوں گے؟ تقریباً 11 ارب موبائل سیٹ ہیں، آبادی 8 ارب اور موبائل سیٹ کی تعداد 11 ارب. There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile. پوری دنیا میں 11 ارب سیٹ ہیں. مگر بتاؤ سب سے پہلے ہندوستان میں موبائل کے اوپر اس طرح انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنے کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ کون سی تاریخ تھی؟ کون سا سن تھا؟ وہ کون سا تاریخی انسان ہے جس نے پہلی مرتبہ باقاعدہ موبائل پہ ہیلو کہا؟ مجھ سے ایک مرتبہ ایک عالم دین نے پوچھا تھا، ایک عالم مولانا ابراہیم لندنی صاحب، ان کے نام کے آگے لندنی لگتا ہے، وہ لندن میں زیادہ رہتے ہیں، ان کا نام کے آگے لندنی لگتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ان کا ایک مرتبہ سوال آیا تھا لندن سے، یہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں موبائل پر بات کس نے کی؟ تو میں نے عرض کیا تھا پشچمی بنگال کے اس وقت کے باقاعدہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، مکھ منتری تھے، مسٹر جیوتی بسو. 31 جولائی 1995 کو پہلی مرتبہ انہوں نے باقاعدہ ٹیلی کام منسٹر دہلی کو فون کیا تھا. باقاعدہ پہلی مرتبہ بیل یہاں سے دی گئی اور بیل وہاں پر بجی. پہلی مرتبہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے والے مسٹر جیوتی بسو، پہلی کال کرنے والے مسٹر جیوتی بسو تھے. یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں پہلی مرتبہ موبائل جس نے بنایا، اس نے پہلی کال 3 اپریل 1973 کو کی. اس نے پہلی کال کس کو کی یہ میں کسی اور جلسے میں بتاؤں گا، ہے ذہن میں ہے ماشاءاللہ، نام ذہن میں ہے، لیکن میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، سب کچھ ایک ہی جلسے میں تھوڑی. اور دوسری بات یہ، آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے جناب اشرف الحق بھائی نے کہا تھا کہ کچھ باتیں معلوماتی آئیں، لوگوں کے سامنے کا علم کا ذوق شوق پیدا ہو، کتاب سے رشتہ قائم ہو. میں عرض کر دوں آپ سے، جب کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو دیکھیے یہ سب باتیں کہاں ہمارے سامنے کہاں ہیں؟ ارے حفظ الرحمان میاں بھی بیٹھے ہیں، بہت دور 60 کلومیٹر سے آئے ہیں. کل کے بس ہم نے سنا کہ آپ آ رہے ہیں تو آ جاؤں. میں نے منع بھی کیا اتنی دور مت جایا کیجیے سردی میں ٹھنڈک میں، بہت ذمہ داری کا بھی فریضہ ان کے لیے ہے. باقاعدہ ہمارے علماء کرام سب ان سب کے ذمہ کام ہیں، یہ سب کام والے لوگ ہیں. کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو کھیت جانا ہے، کسی کو دکان پر جانا ہے، کسی کو مسجد کی امامت فجر کی نماز میں باقاعدہ اذان بھی دینی ہے اور نماز پڑھانی. آپ لوگوں کو کام پہ جانا ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے. ہمیں اطلاع دی گئی کوئی صاحب بیمار تھے، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. حضرت مولانا دامت برکاتہم کو بھی اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. ہمارے پاس ایک فون آیا، شہر لکھنؤ سے فون آیا، کانپور میں ایک بڑے بااخلاق بڑے ملنسار چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے جناب جان عالم صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہوئے. آج ان کی تدفین ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا جبکہ کتاب والے آپ ہیں. دوسروں کے پاس کتابیں بعد میں گئی، پہلے کتاب آپ کو ملی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ میں نے بھی عرض کیا تھا مولانا، کب؟ سن 610 عیسوی میں 17 اگست، ایک روایت کے مطابق 18 اگست. جب ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، علمی بحث، علمی دنیاوی ڈیبیٹ نہیں، علمی کتابی، جس میں سائنس ٹیکنالوجی بات ہوتی، دین پہ، شریعت پہ، اسلام کے احکام پر جب بات ہوتی ہے، وہاں حوالے کی قدر ہوتی ہے، ریفرنسز، ایویڈنسز، دلیل، کتاب کی تحریر، کتاب کا حوالہ. ہم اگر آپ سے کہیں سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، سورہ فاتحہ شریف میں کتنے ہم نے بتائے حروف؟ اور کل اگر آپ گنیں اور 123 نکلیں کیا مقام رہ جائے گا؟ سورۃ الاخلاص شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 47. کتنے؟ اگر کل آپ شمار کریں اور 48 نکلیں کیا مقام رہے گا؟ دارالعلوم دیوبند والے کیا کہیں گے؟ ہم نے مورخ اسلام کا اس کو لقب دیا تھا، اس شخص کو، اس نے میرے یقین کا یہ حال کیا، ہم نے اس پر اعتماد کیا تھا. جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء ہند کے سابق جنرل سیکریٹری، ان کا یقین کیا بنے گا؟ جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، یا ان کے صاحبزادے مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان کا یقین کس قدر مجروح ہو جائے گا؟ اس خاکسار اس حقیر و فقیر کو پتہ نہیں کیوں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند بلایا تھا. دارالحدیث میں ہمیں مورخ اسلام کا تحریری، قولی نہیں، زبانی نہیں، انہوں نے کہا ہم نے سنا نہیں، تحریر باقی رہتی ہے، تحریر زندہ رہتی ہے، تحریری اعزاز پیش کیا. اب مجھ پر ذمہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے جتنے آنکڑے پیش کیے ہیں، اگر اس میں کوئی آنکڑا غلط ہو جائے تو کیا مقام رہے گا؟ ہمارا نہیں، ہم تو رذیل ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں. یہ سچی حقیقی بات ہے. آپ ہم سے بہتر ہیں. ہماری نمازیں معلوم نہیں کہاں پر ہیں، ہمارا روزہ پتہ نہیں کس مقام پر ہے، لیکن آپ حضرات کا خلوص، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے آپ کو سب سے زیادہ سب سے بڑا گنہگار کہتے تھے، آسی خاطی، گنہگار، سیاکار، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے۔ 20ویں صدی میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی خاکساری، اپنی انکساری، اپنی عاجزی، اپنی تچھتا سمجھ، اپنی خاکساری کو بیان کرنے کے لیے، ایک شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو لہٰذا کتاب کی دنیا میں ہم آئے، اللہ نے کتاب ہم کو کب عطا فرمائی؟ 1500 سال پہلے، 1458 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ 1458 سال سے ہمارے یہاں کتاب ہے، اور انگریزی کی پہلی کتاب کب آئی؟ 1473 میں، 1473، ابھی 550 سال پہلے۔ انگریزی کی پہلی کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے، ہسٹری آف ٹرائے، یونان کا شہر ٹرائے ہے، اس کی تاریخ ہے اس میں۔ چھاپنے والے کون؟ ولیم کیکسٹن، he was the first man in the world جنہوں نے پہلی مرتبہ کتاب شائع کی انگریزی کی، ہسٹری آف ٹرائے۔ یہ دنیا کی پہلی انگریزی کتاب ہے۔ کب آئی؟ 550 سال پہلے۔ قرآن کب آیا؟ آپ بتائیے، قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ اللہ کا بیان کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو اللہ نے 1500 سال پہلے ہمیں عطا کر دیا تھا، اس قرآن کو وقت دینے کے لیے آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور موبائل پر پوری دنیا میں فیس بک پر 3 ارب انسان لگے ہوئے ہیں۔ فیس بک پر کتنے لوگ ہیں؟ فیس بک کب بنا فیس بک؟ 4 فروری 2004 کو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مارک زکربرگ نے اس کو بنایا تھا۔ یوٹیوب جو بنا 14 فروری 2005 کو۔ یوٹیوب پہ کتنے لوگ ہیں؟ یہی ہمارے احباب جنہوں نے اس خاک صاحب کو دعوت دی، ہمارے رفیق مکرم حاجی اشرف الحق میاں سلمہ مستقل جب سے تاریخ لی ہے، باقاعدہ یاد دہانی کراتے رہے۔ جناب محمد سراج صاحب باقاعدہ مہمان نوازی کرتے رہے، محمد شمشیر بھائی باقاعدہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں بھی دعائیہ جملے کہے، اب آپ لوگ موجود ہیں وہ بھی، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ عوام کے سامنے کچھ معلوماتی باتیں آئیں، ٹیکنالوجی، تحقیق اور سائنس اور باقاعدہ جانکاری، جی کے، جنرل نالج، معلومات جو میں نے بھی بنگال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے واسطے کتابوں سے رشتہ قائم کیجئے، ورنہ آپ بتا نہیں پائیں گے کہ ہمارے صوبے کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ ملک ہندوستان میں آلو کتنا، میں نے عرض کیا تھا آلو کتنا پیدا ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں آلو کتنا پیدا ہو رہا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے 54 ارب کلو گرام۔ اور شہر کلکتہ میں، دنیا میں، ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ آلو کہاں آیا؟ شہر کلکتہ کے اندر آیا۔ کب آیا؟ 1775 میں، وارن ہیسٹنگز کے زمانے میں۔ کہاں سے آیا؟ پرتگال سے۔ پرتگال والوں کے پاس کہاں سے آیا؟ پرتگالیوں کے پاس کہاں سے آیا؟ اسپین سے۔ اسپین کے پاس کہاں سے آیا؟ جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ، دکشنی امریکہ کے ملک پیرو کی راجدھانی لیما، وہاں پر باقاعدہ 7000 سال پہلے آلو کی کاشتکاری کی گئی تھی، اور وہ آلو آ کر کے ملک ہندوستان میں اگر کسی شہر میں آیا تو شہر کلکتہ کے اندر آیا تھا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایک خوبی ہے، میں نے عرض کیا سب سے پہلی مرتبہ شہر کلکتہ میں ہیلو کہا گیا ہے، موبائل پر ہیلو باقاعدہ۔ آج میں دکھا رہا تھا، میں نے کہا گوگل کے اندر بہت ساری معلومات درست نہیں ہوتی، ابھی میں دکھا رہا تھا، آپ موجود تھے؟ کون موجود؟ آپ تھے، حفظ الرحمانی میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں کیا بتا رہا ہے، کیونکہ گوگل پہ بہت زیادہ یقین آدمی آنکھ بند کر کے کرتا ہے۔ بے شک گوگل آپ کو معلومات بہت فراہم کرتا ہے، بہت زیادہ ڈاٹا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر معلومات ہے، جی کے ہے، جنرل نالج ہے، انٹروپولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائیکالوجی، سائیکالوجی، آپتھلمولوجی، ساری لاجیز ہیں اس کے اندر۔ لیکن کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، جو آدمی غلط پوسٹ کرے گا غلط آ جائے گی اس کے اندر۔ میں نے ان کو دکھایا بھی کہ دیکھیں کلکتہ میں لائٹ کب آئی؟ شہر ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ آئی کلکتہ میں سن 1879۔ موبائل کھولا، گوگل ان کو دکھایا، اس میں لکھا 1979، یعنی اشرف الحق میاں پیدا ہو چکے ہوں گے 1979۔ آپ لوگ کے سامنے لائٹ آئی، اس کا مطلب یہ ہوا 1879 کو اس نے باقاعدہ کیا کر دیا؟ 1979 کر دیا، 1979، ابھی 44 سال پہلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موبائل پہ سب سے پہلی مرتبہ ہیلو کہنے والے مسٹر جیوتی بسو ہیں، بنگال، ویسٹ بنگال کے ایکس چیف منسٹر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے پہلی مرتبہ موبائل پہ، ملک ہندوستان میں موبائل کے اتہاس میں پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو کہا تھا 31 جولائی 1995 کو۔ گوگل نے کیا بتایا؟ 2023۔ ان کو میں نے دکھایا، تھے کہ گوگل کیا بتا رہا ہے، 2023 یعنی 2023، اور مہینہ بھی اس کے اندر لکھا تھا جولائی، یعنی 7 مہینے پہلے موبائل بنا ہے۔
7 مہینے پہلے گوگل کے حساب سے کسی نے ڈال دیا غلط پوسٹ. اس لیے تحقیق کے بغیر کوئی کام اس کے اوپر نہ کریں. یہ دارالفتاء نہیں ہے، اس سے فتویٰ نہ لیجیے گا. یہ دارالقضاء نہیں ہے، اس سے شرعی فیصلے اس میں نہ تلاش کیجیے گا. موبائل کو دیکھ کر بچیوں کے نام نہ رکھیے گا. ہماری بہنوں نے علماء کرام سے نام نہیں پوچھے، نہ شوہر کو بھیجا کہ جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو. اللہ نے ہم کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو بیٹی عطا فرمائی ہے. کوئی اچھا سے نام صحابہ کرام کے نام پر، نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، علماء کرام کے نام پر کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے. کیا نام رکھا؟ ذوحان. موبائل کی دین، ذوحان یعنی کٹنے والا. کسی لغت میں نہیں ملے گا. بہت تلاش کریں گے لغت ڈکشنری، بہت ڈھونڈیں گے تو القاموس الوحید میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. اس کے معنی جدا ہونے والا، کٹنے والا. بچپن سے اس کو ابا پکار رہے ہیں، ذوحان آئیے بیٹا ناشتہ کر لیجئے. اے کٹنے والے، ہمیں چھوڑ کے بھاگ جانے والے، آئیے ناشتہ کر لیجئے. بچپن سے لے کے جوانی تک جب ذوحان پکاریں گے تو شادی کے بعد تو چھوڑ کے بھاگ ہی جائے گا. لڑکی کا کیا نام رکھا؟ ارہا. ہمارے پاس 1.25 لاکھ الفاظ والی فیروز اللغات میں نے پڑھی، لغات کشوری پڑھی. منشی جھمن لال کی لغات ہیرا وہ ہم نے پڑھی. مجمع اللغات پڑھی. لغات کشوری سید تفضل حسین رضوی کی 1872 کی. کہیں آپ یہ لفظ تلاش کیجئے 1872 کی، سب تلاش کیجئے، ارہا لفظ نہیں ملے گا. ایک صاحب نے رکھ لیا اپنی بیٹی کا نام. موبائل بتاتا ہے، جیسے شاہ رخ خان کے بارے میں بتاتا ہے موبائل، سلمان خان کے بارے میں. ارے بھائی پکچر کے بارے میں معلومات کرنا تو اس کا استعمال کر لو. دین کے بارے میں اللہ کے واسطے تمہاری کتابیں موجود ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، مرہا توبہ مرہا ولا تمشی فی الارض مرحا. اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا 15ویں سپارے میں، میری زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا. مرہا مانے غرور، تکبر، گھمنڈ. اپنی بچیوں کو غرور اور تکبر کے نام سے پکارا جا رہا ہے. ابان یہ تو روشن نام، یہ تو صحابی رسول کا نام ہے. ہم نے بدل کے ابان رکھا. ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا، پوتے کا نام تھا اہان. میں نے عرض کیا اہان کے معنی بے عزتی، ذلت، توہین. کل جمعہ ہے، مسجد کے امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے میں پڑھیں گے من اہان سلطان، جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی. اہان کے معنی بے عزتی. ابا کو اتنا پیار ہے کہ اپنے بچے کو بچپن سے معصومیت کے زمانے سے جوانی تک اپنے بچے کو ذلیل کہہ کے پکاریں گے. وہ جو نام رکھے گا اہان کے معنی بے عزتی، اہان کے معنی ذلت، رسوائی. غور کیجئے، ڈیفیم کرنا، انسلٹنگ. اہان اس کو تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اپنے بچے کا نام ابان رکھا. میں نے کہا نون کے اوپر نام رکھنا ہے، ابان رکھیے. شکران رکھیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کا نام شکران. میں عرض کر دوں آپ سے، نام رکھ دیا بچی کا نام جائشہ. شین آیا، بڑا اچھا لگا شین والا نام جائشہ کے معنی بزدل. یہ موبائل ہے، موبائل سے دیکھ کے رکھے جا رہے ہیں. جائشہ معنی بزدل. جائشہ بٹیا کھانا کھا لیجئے، اے بزدل کھانا کھا لیجئے. بچپن سے جوانی تک اس کو کتنی مرتبہ پکاریں گے جائشہ، اے بزدل. بتائیے کیا اس کے اندر کبھی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں میں 2 نام مدینہ والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے. ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن. ہم نے ان گنہگار، ان گندی اور ناپاک انگلیوں سے شاہجہاں پور کے جلسے میں اسٹیج پہ آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کا شمار کیا. خالی عبداللہ نام کے صحابہ کرام میں نے تلاش کیے. عبداللہ نام کے 425 صحابہ کرام کے نام عبداللہ ہیں. سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ. کتنا پیارا یہ نام ہے عبداللہ. کتنے ہیں؟ 425. اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں مولانا محمد سلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، شہید اشرف ساؤتھ انڈیا میں ہیں، آندھرا پردیش میں پڑھا رہے. میں نے ان کو بھی میں نے کہا یہ تھوڑا کام کروائیے میرا. کل حضرت اسٹیج پہ اب چلنا ہے، حضرت اسٹیج پہ چلنا ہے. میں نے کہا بس تھوڑا سا یہ کام پورا کر لیں تاکہ ہم بیان کر سکیں کہ ہاں 425 ہیں. اس لیے تحقیق جامع ہونی چاہیے، کتابوں سے رشتہ قائم کیجیے. آج دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے نہیں معلوم، اس لائبریری میں کتنی کتابیں نہیں معلوم، دنیا کی سب سے بھاری کتاب کون سی نہیں معلوم، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب کون سی نہیں معلوم، دنیا میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے بھاری قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے بھاری قرآن کہاں ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن سائز کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن کہاں ہے نہیں معلوم. معلوم ہو کیسے، کتابوں سے کوئی رشتہ تو ہے نہیں. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تجھے، مگر وہ علم کے موتی
کتابیں اپنے آبا کی. اقبال نے اس کو علم کے موتی قرار دیا، کتابوں کو علم کا موتی قرار دیا، اپنے باپ داداؤں کا علم کا موتی. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آبا باپ دادا،